پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدلو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، آئے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم بالکل اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج اس واقعے کو، جسے ایک ڈاکٹر نے خدا کے پاک روح کی تحریک سے قلم بند کیا ہے، وہ ڈاکٹر مقدس لوکا طبیب ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کسی عبادت خانہ میں موجود ہے، اور اس عبادت خانہ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت 18 برس سے ابلیس نے اسے جکڑ رکھا ہے۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس عورت کے کردار پر جب ہم غور کرتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ بڑی صبر والی عورت تھی۔ اس کے شکوے شکایت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اس کی بیماری کے عرصے کی بات ہو رہی ہے، اور اس بیماری میں ہونے کے باوجود وہ گھر میں نہیں لیٹی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کیا بیماری تھی اسے؟ کیا پڑھا ہم نے؟ کیا بیماری تھی؟ کبڑی ہو گئی تھی۔ ابلیس نے اسے پکڑا اور اسے جکڑ لیا، ایسا جکڑا کہ وہ اب سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی نگاہ ہمیشہ زمین کی طرف ہی رہتی تھی، خاک کی طرف ہی رہتی تھی۔ وہ آنکھیں اٹھا کر خدا کی خوبصورت اور حسین دنیا کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی، اور اس حالت میں ابلیس نے اسے جکڑا تھا۔ مقدس لوکا یہ تحریر کرتے ہیں، یہ ہمارا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ اندازہ لگاتے ہیں، میرا خیال ہے تعویذ کھول کر کے لائے ہوں گے، میرا خیال ہے اس پر فلاں چیز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مقدس لوکا جو طبیب ہے اور خدا کے پاک روح کے وسیلے سے انجیل کی تحریر کر رہا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اسے ابلیس نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اسے ایسا جکڑا کہ وہ کبھی اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ابلیس ایسا ہی کرتا ہے، یہ ابلیس کا کام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نظریں نہ ملا سکیں۔ جب آدم نے اور ہوا نے گناہ کیا اور خدا ٹھنڈے وقت میں وہاں پر تھا،
ان کی نافرمانی کے بعد بھی خدا اسی روٹین کے ساتھ آیا اور اس نے آدم کو آواز دی، آئے آدم تو کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈ رہا تھا خدا، اور چونکہ وہ نافرمان ہو گیا تھا، چونکہ ابلیس کے قبضے میں چلا گیا تھا، اب وہ خدا سے چھپ رہا تھا، نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ ابلیس یہی کرتا ہے، وہ ایسا جکڑتا ہے، اس طرح پکڑتا ہے، اس طرح شرمندہ کرتا ہے کہ آپ اپنی نظروں میں ہی گر جاتے ہیں۔ ہمیں باز رہنا چاہیے، ابلیس کی باتوں کو کبھی بھی ہمیں نہیں ماننا چاہیے، اپنی زندگی میں نہیں لینا چاہیے۔ حلیمی، انکساری، عاجزی، محبت اور خدا کی فرمان برداری میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر وہ آپ کو ٹکڑا کر دے گا، داغی کر دے گا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اوپر، وہ آرام بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے بستر پر آرام بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر شاید ڈاکٹرز کہتے ہو کیلشیم کی کمی، کیلشیم کی، جو کہ اکثر یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، جو کچھ وہ جانتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اور اسی طرح بتاتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے جو کچھ خدا جانتا ہے، یسوع مسیح جانتا ہے۔ اس کی زندگی میں خرابی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے وہ آسمان سے نیچے آیا ہے، اسی لیے اس نے اس کے سر کو کچلا ہے، اسی لیے اپنی ایڑی اس نے شیطان کے سر پر رکھی ہے، اسی لیے اس نے موت کا برملا تماشا بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے دشمن کے بارے میں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے ہم نہیں، بلکہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے۔ تم آؤ عبادت خانہ میں۔ اس عورت کی سب سے بڑی خوبی جو میرے نزدیک ہے، باوجود بیمار ہونے کے، باوجود تکلیف میں ہونے کے، 18 برس تک ہر ہفتے کو وہ اس عبادت گاہ میں جایا کرتی تھی، لیکن کبھی صحت یاب نہیں ہوئی۔ نہ صرف وہ صحت یاب ہوئی بلکہ اس نے کبھی چرچ کو نہیں چھوڑا، جیسا کہ لوگ آج کرتے ہیں۔ بے ایمان نہ ہوئی، نا امید نہ ہوئی، اس نے خدا پر آس رکھی، اسے یہ ایمان حاصل تھا کہ ہر حال میں مجھے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ارے گھر میں بیٹھنے والے لوگوں، دیکھو ایک کپڑی عورت آپ کو سبق سکھا رہی ہے۔ تم اس لیے خدا کے گھر میں نہیں آتے،
تم کہتے ہو کیا ملے گا؟ ہم نے اتنی دعائیں کی، کیا ملا؟ اس کی اس خوبی کے باعث وہ خدا کے گھر کو نہ چھوڑتی تھی، اس خوبی کے باعث یسوع مسیح جب وہاں پر آیا تو کیا ہوا؟ معجزہ ہو گیا۔ ہاللیلویا! کیا ہوا؟ معجزہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے نا ان سے یہ بات کر رہا ہوں، لیٹے رہنا، کسی بستر پر چپکے رہنا، ہلنا نہ، بہانے بازی میں گرے رہنا نہیں، ایسا نہ کرو۔ امید رکھو، ایمان رکھو، یقین رکھو، آؤ خدا ان کی حضوری میں، کیونکہ وہ آپ کو یہاں سے شفا دے گا۔ کہاں سے؟ یہاں سے شفا دے گا، کیونکہ اس کی حضوری یہاں پر ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ اس نے کہا جہاں دو یتیم میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان، ہاللیلویا، میں ان کے درمیان حاضر ہوتا ہوں۔ وہ یہاں ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے جب وہ یہاں پر ہے تو معجزہ ہے، جب وہ یہاں پر ہے تو کمزوری جائے گی، جب وہ یہاں پر ہے تو لمبی بیماریاں جنہوں نے کئی عرصے سے آپ کو جکڑ رکھا ہے بھاگ جائیں گی، چھوڑ دیں گی۔ ہاللیلویا۔ یہاں مقدس لوکا بیان کرتا ہے 10ویں آیت میں، وہ ککڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی، کسی بھی طرح سے۔ جو دال ابلیس لگاتا ہے، جس ڈال میں وہ پھنساتا ہے، آپ کسی بھی طرح سے سیدھے نہیں ہو سکتے۔ وہ جب بے عزت کرتا ہے، آپ کی عزت کبھی بحال نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ یسوع ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ابدی ہے، وہ جلالی ہے، وہ قدوس ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اور اس کے خون میں شفا ہے جو کوئی کلوری سے بہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آ جائیں، جتنے گھروں میں بیٹھے ہیں آ جائیں، آ جائیں، آ جاؤ، دیکھو خداوند آپ کے لیے کتنے بڑے اور عجیب کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ ککڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی طرح ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے، لوکا ایک ڈاکٹر تھا، وہ لوکا کہہ رہے ہیں وہ کسی طرح سیدھی نہ، آپ کی جو کمزوری ہے، آپ کی جو بیماری ہے، آپ کی جو بدی ہے، آپ کا جو گناہ ہے، جو کسی طرح مٹ نہیں سکتا، یسوع کے خون کے دھارا میں وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تعریف اس خدا کی جو بڑا عجیب اور مبارک خدا ہے۔ لیکن خدا کے گھر میں آنا ضروری ہے۔ وہ عبادت خانہ سے 18 سال تک تعلق میں رہی، 18 سال تک اس نے اس گھر کو نہیں چھوڑا،
اس نے خدا کی حضوری میں جانے سے وہ باز نہیں آئی. دعا کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں اور بیدار رہنے والوں، اگر آپ اس مہینے میں ہی بیدار ہیں تو آئیں، ہر روز آئیں. دیکھیے خدا آپ کو شفا دے گا. آپ خدا کی حضوری سے کبھی نہیں جائیں گے. داؤد نے کہا کہ یہ میری خوشی ہے، یہ میری خواہش ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان رہوں، ہمیشہ اس کے گھر میں رہوں، اس کے گھر میں رہنے کے وسیلے سے، اس کی حضوری میں آنے کے وسیلے سے برکت ملتی ہے. یسوع نے کہا اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کیا ہے آگے؟ سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ. جن کو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ جانے کے قابل نہیں ہے، ارے یہ خدا کی حضوری میں جانے کے قابل نہیں ہے. یسوع ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ آئے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. کیا ہے آگے؟ میں تمہیں آرام دوں گا. تیری زندگی میں جو خوبصورتی غائب ہو گئی ہے، وہ ابلیس نے کی ہے، اسے میں مار بھگاؤں گا. تیری خوبصورتی کو پھر سے بحال کروں گا. تجھے اثر نو قوت بخشوں گا. تو پھر جوان ہوگا. خدا تجھے بحال کرے گا. خدا تجھے برکت دے گا. روح اور دلہن کہتی ہے آ جا. ایک گیت میں نے بہت گایا ہے، بہت جگہ سنا ہے. آ جا اندھیرا چھوڑ کے تو روشنی بلے، جد آوے مسیحا پیارا تد کی ہوئے گا پلے. آ جا اندھیرا چھوڑ کے تینو یسوع واجا ماردا. سن لے گناہگارا، سن لے گناہگارا، تینو یسوع واجا ماردا. سن لے گناہگارا، سن لے گناہگارا. چھڈ دے یاران پاپ دے، آجا روشنی بلے. جد آوے مسیحا پیارا تد کی ہوئے گا پلے. آجا اندھیرا چھوڑ کے. ہلیلویا. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا. 12ویں آیت میں لکھا ہے، لوکا 13 باب کی 12ویں آیت میں دیکھا ہے، یسوع نے اسے دیکھا بوجھ سے دبی ہوئی کو، ابلیس کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی کو. یسوع نے اسے دیکھا وہ محتاج ہو گئی ہے، لوگوں کے نزدیک سر نہیں اٹھا سکتی، وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس نے اسے دیکھا اور اس نے کہا آئے عورت، آئے عورت، آئے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور کیا ہوا؟ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے. کس نے ہاتھ رکھے؟ یسوع نے اس پر ہاتھ رکھے. وہ سیدھی ہو گئی. اس کے گناہ جاتے رہے، ابلیس کا اثر جاتا رہا، ابلیس کی تاثیر جاتی رہی. بدلو ہے اس کے اندر سے
بالکل اسی دم جب یسوع نے اسے کہا تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے، لوکا کہتا ہے اسی دم وہ اپنی کمزوری سے آزاد ہو گئی، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی۔ جو اب تک کسی سے سیدھے نہیں ہوئے، آ جاؤ خدا کی حضوری میں، آ جاؤ یسوع کے قدموں میں، وہ آپ کو بلیس کرنا اور سیدھا کرنا اور آپ کے بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہیں، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس شفا ہے، اس کے پاس زندگی ہے جس کو وہ دیتا ہے، اس کے پاس وہ پانی ہے، تو پھر کبھی پیاسی نہ رہے گی۔ اس نے سامری عورت سے کہا تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تو پھر کبھی پیاسی نہ رہتی۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم دعا کریں، اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں، ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہمارے زندہ جلالی ابدی خدا، تیرے کلام کے لیے، تیرے الہام کے لیے، زندہ باتوں کے لیے، تیری سچائی کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کی قدرت کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کے خون کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کی شفا دینے والی قدرت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم آج تیری حضوری پہ وعدہ کرتے ہیں، تیرے گھر سے کبھی غیر حاضر نہ ہوں گے۔ عزت، برکت، جلال، بزرگی، گواہی تیرے پاس ہے۔ ہاں خداوند یسوع مسیح تیرے پاس ہے۔ ہاں خدا کے اکلوتے بیٹے تیرے پاس ہے، اور تو ہی ہے جو عدل اور انصاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو ہی ہے جو دوبارہ آنے والا ہے۔ ہر ایک آنکھ تجھے دیکھے گی، قومیں تیرے سامنے چھاتی پیٹیں گے۔ اے خداوند ہم سب کو بلیس کر، اور آج وہ کمزوریاں اور بیماریاں جو ہماری زندگی میں ہیں یسوع کے نام سے جاتی ہیں، ہم سب کو برکت دے اور بحال کر۔ خدا میں فیمینا کے لیے تیری حضوری میں محنت کرتا ہوں، جب ان کا آپریشن ہوا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا اپنی بندی کو صحت یابی اور تندرستی عطا کر۔ پاک یہوہ ابدی خدا، اسی طرح بھائی جارج کی بیوی کو بھی تیری پاک حضوری میں دیتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ خدا شوگر کے اس بڑے اٹیک کو جس کے باعث خدا ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، اے پاک اور جلالی اور ابدی خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے وہ سارا زہریلا مادہ، وہ ساری بیماری کے اثرات جو اس کی ٹانگ تک پہنچے ہیں یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ تیری بندی، تیری بیٹی شفا پائے اور گواہی دے۔ خداوند ہمارے خدا تو برکت دینے والا، بلیس کرنے والا عظیم خدا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں بیٹی سبا کی صحت یابی اور تندرستی کے لیے۔ اے خداوند خدا، اس نے تیری حضوری میں آ کر شکر گزاری کی، یہ شکر گزاری تیری حضوری میں قائم و دائم رہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے خادم پاسٹر یوسیس ڈگلس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے پھر اپنے بندے کو اٹھا کھڑا کیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو بحال کرنے پر زور
इस्तेमाल कराए खुदा। पाक जनाबी अब्दी खुदा हम में से हर एक को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इन अयाम में दुआ और रोजे में, ठहर में और संजीदगी के साथ दुआ रोजे में रूहानी तरक्की करने का फर्ज अदा कर, ब्लेस कर और हम सबको बरकत दे और अपनी बरकतों से रुखसत फरमा। जितने लोग अपने जिलोकारब के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो हर बीमारी से, यीशु के खून से छूट गए, आजाद हो गए, उसके खून की कुदरत से, उसके शिफा देने वाली कुदरत से। सबको ब्लेस कर रहे खुदा और बरकत दे। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल मिला हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, हाजिर जमात पर, चर्च ऑफ लिविंग गॉड पर, मुल्क पाकिस्तान पर और कौम बनी इस्राइल पर आज से अब तक होता रहे, आमीन।